اور جناب، جس طرح کہ میں بات کر رہا تھا کہ جب میں ریڈیو پہ آ رہا تھا تو ریڈیو پہ آتے ہوئے ایک تقریباً 80 ایئرز یا 80 پلس ایئرز کی خاتون تھی. انہوں نے کہا کہ بیٹا رکو. اور جب وہ رکی تو انہوں نے کہا مجھے فلان جگہ پہ ڈراپ کر دیجیے گا. میں نے ان کو وہاں پہ ڈراپ تو کر دیا، لیکن اس دوران میں نے جب ان کو ڈراپ کیا تو میں نے پوچھا اماں جی اس ٹائم پہ آپ رات کے تقریباً 8:30 کا ٹائم ہے، آپ کیا کر رہی ہیں روڈ کے اوپر؟ تو ان کے الفاظ یہ تھے کہ پتر میں مانگنے کے لیے جا رہی ہوں. تو میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ کیا مانگنے کے لیے جا رہی. کہتی کہ میں پیسے مانگنے کے لیے جا رہی ہوں فلاں مسجد کے باہر، اس ٹائم پہ نمازی آتے تو میں وہاں پہ مانگتی ہوں. تو مجھ سے رہا نہیں گیا، تو میں نے کہا یہ کام تو غلط ہوتا ہے، آپ کیوں مانگ رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا پتر بات تو آپ کی بجا ہے، اب آپ سے کیا چھپانا. ان کا جب تک میرے خامد تھے تب تک تو مجھے کسی چیز کا کوئی ایشو نہیں تھا، لیکن اب چونکہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اولاد ہماری ہے کوئی نہیں، تو جتنے بھی رشتہ دار تھے انہوں نے منہ موڑ لیا. اور صرف منہ نہیں موڑا بلکہ گھر سے بھی نکال دیے. جو ہمارے گھر تھے یا گھروں کی چیزیں تھیں وہ بھی ہم سے انہوں نے چھین لی. تو یہ ساری چیزیں مطلب جب وہ بتا رہی تو میں بڑی حیرانگی کے ساتھ وہ دیکھ بھی رہا، سن بھی رہا کہ کیا چیزیں ہمارے اس معاشرے کے اندر چل رہی ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا اماں جی کہ کیا کریں گی؟ کہتی ہے میں جس کے گھر رہتی ہوں تو وہ مجھ سے کرایہ نہیں لیتی، شاید ان کے گھر کا کام کاج کر لیتی ہوں یا جو بھی ہے، تو وہاں پہ وہ مجھے رہائش ملی ہوئی ہے اور میں یہاں سے مانگ تانگ کرنا اپنی زندگی کا گزارا کر رہی ہوں. تھوڑی دیر تک میں نے ان کو دیکھا، مطلب ان کی ذہن میں نے وہ شکل کو نا حفظ کر لیا. پھر سوچا کہ جو ہم سے ہو سکا ہم کریں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ کتنے ہی ماں باپ ایسے ہیں جو اس معاشرے کے اندر اپنی اولاد کی طرف سے ستائے ہوئے ہیں؟ کتنے ہی ماں باپ ایسے ہیں، کتنے ہی بزرگ ایسے ہیں جو اپنی اولادوں کی وجہ سے ستائے ہوئے ہیں؟ یاد رکھیے گا جب تک آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ، جب آپ اپنے بزرگوں کے ساتھ برا کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوگا. اس لیے زندگی میں اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں، آخرت میں اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اگر آپ کے ماں باپ بزرگ ہیں، چلے گئے ہیں، ان کی بھائی یعنی کہ آپ کے چاچا، آپ کے تایا، آپ کے ماموں، آپ کی خالہ یا آپ کی پھوپھیاں یا دیگر جو ریلیٹیو ہوتے ہیں، اگر وہ بزرگ حالت میں ہیں تو ان کی کیئر کیا کریں، ان کی مدد کیا کریں. یہ لوگ جو بزرگ لوگ زندگی میں یا گھروں میں ہوتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. پوچھیں ان لوگوں سے جن کے گھر میں ماں باپ نہیں ہیں، پوچھیں ان سے جن کے گھروں میں باپ نہیں ہے، پوچھیں ان سے جن کے گھروں میں ماں نہیں ہے. آج ان کی زندگی یا ان کے گھر ویرانے بنے ہوئے ہیں، کھنڈرات بنے ہوئے ہیں. اور جب انسان ان چیزوں کو سوچتا ہے نا تھوڑی دیر کے لیے کہ یار آج 2 سال 4 سال 6 سال پہلے میرے گھر میں بڑی خوشیاں تھیں، میرے گھر میں میرے ماں باپ موجود تھے، میرے دادا جان موجود تھے، آج وہ نہیں ہے، تمہارے گھر میں کیا حالات ہیں. کوشش کریں کہ گھر کے اندر جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، یا آپ کے پڑوسی بھی اگر ہیں، ان کی بھی چھوٹی موٹی مدد اگر آپ کر سکتے ہیں نا تو کوشش کریں کہ جو آپ کر سکتے ہیں آپ کریں. ایٹ لیسٹ ان کا کھانے کا بندوبست آپ کر لیا کریں. اور یاد رکھیے گا یہ جو کھانا آپ ان کے لیے کریں گے نا، آپ کی زندگی کے اندر ہی آپ کو ان چیزوں کا صلہ مل جائے گا. آخرت میں تو اللہ دے گا ہی دے گا، لیکن دنیا میں بھی آپ کو اس چیز کا صلہ مل جائے گا. اس لیے ماں باپ اگر غصہ بھی کر جاتے ہیں، ماں باپ اگر تلخی بھی کر جاتے ہیں تو ان کی تلخیوں کو بھی سنیں، اس کو محسوس کریں. وہ جو مائی صاحبہ مانگنے والی تھی نا، وہ کو پروفیشنل مانگنے والی لگ نہیں رہی تھی، لیکن ان کی طبیعت کے اندر، ان کے لب و لہجے کے اندر اتنی کراخت تھی نا، اتنا تلخ پن تھا نا. میں حیران تھا کہ آج کے دور میں بھی ہم لوگ اس طرح تلخی کے اندر لوگ رشتہ داروں کو بول جاتے ہیں. کوشش کریں کہ جو لوگ مجبور ہو جاتے ہیں، بے سر و سامان ہو جاتے ہیں، بے گھر ہو جاتے ہیں، ان کی ہیلپ آؤٹ کریں. اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا.